کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری، سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلقین کی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ، نہ مدد کرو، نہ پیسے خرچ کرو، کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا. ٹو بی آنیسٹ، جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا. تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے؟ ٹو بی آنیسٹ، ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ. یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت نمبر 173 ہے، ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل. نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے، توکل بھی ہے، سویٹنس آف فیتھ بھی ہے، ایمان کی لذت، اور اس میں مال غنیمت بھی ہے. سبحان اللہ، دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیجر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ باؤنٹی واللہ ذو فضل عظیم. بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خوبصورت ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی before he was being thrown into fire, that was حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے. اسی طرح حضرت حاجرہ حضرت اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے جی صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کے اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا. تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ ام اسماعیل وچ از حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی. اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو. تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم اسلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ. دین شی سیڈ اوکے دین ہی ول ناٹ نیگلیکٹ اس. خلاص اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ علیہ السلام سے کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا آئی ایم حاجرہ علیہ السلام اور ام ولد ابراہیم، دیٹ از دی مدر آف سن آف ابراہیم. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹو ہوم ہیز ہی لیفٹ یو، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے. تو جبرائیل السلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفیشز. اللہ اکبر. یہ گواہی جبرائیل السلام نے دی. اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا
بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ ماشاء اللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ہاجرہ علیہ السلام کا.